الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. رواه مسلم. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دو جہاں کی کامیابی گھر تجھے درکار ہے. دو جہاں کی کامیابی گھر تجھے درکار ہے. ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے.
اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ فرمان خدا گے نندلا والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، مدرسہ انوار محمدیہ کا جو یہ نظام ہے، بستی والوں آپ پر اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے، سال تو ہر سال بدلے گا، سال تو ہر سال بدلے گا، اے انسان یہ بتا کہ تو کس سال بدلے گا۔ محبت کی زبان سے درود پاک پڑھ لیں گے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں اور مدرسہ انوار محمدیہ میں پڑھنے والے پھول جیسے بچوں اور بچیوں، ایک تختی سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ مدرسے کے بچے ذرا دھیان سے سنیں تاکہ برکت ہو جائے۔ تختی حضور کی شان میں کیا کہتی ہے؟ الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا کہ ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہا ہے، بڑی ہا نے کہا ارے جناب یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، دال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، تو را نے کہا یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر جو ہے نا وہ آ رہا ہے، بڑی شین نے کہا شافع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، ضاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، طا نے کہا جو طاہر و مطہر ہے نا وہ آ رہا ہے، تو ظا نے کہا یہ تو ظلم کو مٹانے والا
آ رہا ہے۔ عین نے کہا ارے جناب یہ تو عرب کا تاجدار آ رہا ہے۔ غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے۔ فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے۔ بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے۔ تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے۔ لام نے کہا لولاک کا مخاطب آ رہا ہے۔ میم نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے۔ واو نے کہا والضحا آ رہا ہے۔ چھوٹی ہاں نے کہا ہادی برحق جو ہے نا وہ آ رہا ہے۔ یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے۔ یا نے کہا یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے۔ تو یا نے کہا کہ یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں ان کے پیچھے چلو جو چاند تک پہنچ گئے۔ اللہ والے کہتے ہیں ان کے پیچھے نہ چلو جو چاند تک پہنچ گئے بلکہ ان کے پیچھے چلو جن کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے ہی کر دیے۔ انگلی سے اشارہ چاند کی جانب کرتے ہیں سارے انسان، انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔ یوں فرمایا کہ تم نبی کے پیچھے چلو، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ زمانہ تمہارے پیچھے چلے گا۔ کیا کہنے ہمارے نبی کی شان کے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، پیارے نبی جی میری آنکھ نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی ماں نے آپ کے جیسا خوبصورت بچہ تو جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، پیارے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یوں فرمایا کہ محمد، یہ آپ کا ذاتی نام، بہت پیارا نام، اتنا پیارا نام کہ جب تک کوئی دونوں ہونٹ ملائے گا نہیں، چومے گا نہیں، وہاں تک تو آقا کا نام ادا ہوگا بھی نہیں، چوم کر کے لینا پڑے گا۔ محمد، یوں فرمایا جس نبی کے نام میں اتنا پیار ہو ان کے طریقوں میں کتنا پیار ہوگا۔ یوں فرمایا جب آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں اور جب آقا کی باتیں مانو تو آپس میں دل ملتے ہیں۔ محمد کا
ترجمہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو اپنے اللہ کی بار بار تعریف کریں اسے احمد کہتے ہیں۔ ہمارے نبی محمد بھی، ہمارے نبی احمد بھی، یہ تو آپ کے ذاتی نام ہے، صفاتی نام تو بہت ہیں، یاسین، مزمل، مدثر، شفیع، خلیل، کلیم، حبیب، مصطفیٰ، مرتضی، مجتبی، مختار، ناصر، منصور، حافظ، شہید، قائم، عادل، حکیم، نور، حجہ، برہان، ابطحی، عربی، ہاشمی، تہامی، آپ کے صفاتی نام تو بہت ہیں، کیا کہنے ہمارے نبی کی شان کے۔ اگر ہمارے نبی کی شان کو سمجھنا ہو، آپ کے مقام کو سمجھنا ہو، آپ کی عظمت کو سمجھنا ہو تو اللہ کا قرآن پڑھو، آپ کو نبی کی شان کا پتہ چلے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی باری آتی ہے، آپ کے چہرے مطہرہ کی، چہرے مبارک کی باری آتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ، پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ مفسرین نے اس کے 3 ترجمے کیے، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس کا یہ ترجمہ کیا وَالضُّحَىٰ، پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم، آپ کے بال مبارک کی باری آتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، پیارے نبی جی آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم، لعمرک، پیارے نبی جی آپ کی عمر مبارک کی قسم، فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، شہر امین یعنی مکہ مکرمہ کی قسم، آقا کے اخلاق کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے نبی جی بے شک آپ کے اخلاق تو بہت بلند پائے کے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مکتب کے جلسے میں سیرت پر کیوں بیان کیا جا رہا ہے، حالانکہ جلسہ مکتب کا ہے۔ ایک اہم بات سمجھنی ہے، یہ مسجد جو ہے نا یہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور یہ مدرسے جو ہے نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہے، اسی لیے اس میں پڑھنے والا پیارے نبی تاجدار مدینہ فخر 2 جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوتا ہے۔ مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں نا ان کا بہت اونچا مقام ہوتا ہے۔ ایک ملک کا بادشاہ جب دوسرے ملک میں جاتا ہے نا تو دوسرے ملک والے اس کے لیے ریٹ قالین بچھاتے ہیں، کیوں؟ بادشاہ سلامت آئے۔ اور یہ بچے جب مدرسے میں جاتے ہیں تو فرشتے ان کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، یہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دنیا کا علم اور ایک ہوتا ہے دین کا علم۔ جو دنیا کا علم ہوتا ہے نا اس کو علم نہیں کہیں گے، اس کو فن کہیں گے، فن۔ اور جو دین کے علوم ہے، حافظ کی ڈگری، عالم کی ڈگری، قاری کی ڈگری، مفتی کی ڈگری، دین سیکھنا سکھانا، اس کو علم کہیں گے۔ چونکہ علم کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فضیلت بیان فرمائی ہے، وہ دنیا کی پڑھائی پر نہیں مل سکتی، چونکہ وہ علم نہیں ہے، وہ فانی ہے، وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ وہ پڑھائی کی اہمیت ہے لیکن دنیا کے حد تک، جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے مالدار کی مالداری ختم، ڈاکٹر کی ڈاکٹری ختم، وکیل کی وکالت ختم، پروفیسر کی پروفیسری ختم، لویر کی لویری ختم۔ دنیا تک اہمیت تھی، منع نہیں ہے، مسلمانوں کو اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اچھے انجینئر کی، اچھے وکیل کی، اچھے پروفیسر کی، اچھے لویر کی ضرورت ہے، منع نہیں ہے، لیکن وہ دنیا کے حد تک،
आंख बंद होते ही सारे फनून खत्म, उसकी अहमियत खत्म, उसकी अजमत खत्म। ये किसका इंतकाल हुआ है? ये डॉक्टर साहब है? फरमाया कि ये तो मरहूम है, मरहूम मरहूम, मरहूम को लाओ, मरहूम को लाओ, मरहूम का जनाजा लाओ, मरहूम की जनाजे की नमाज पढ़ाओ, मरहूम को कब्र में उतारो। अरे कितनी मेहनत की थी, कोशिश की थी, कुर्बानियां दी थी कि नाम हो जाए। इंतकाल होते ही इंसान का नाम खत्म हो जाता है। ये फानी दुनिया है। इंसान सोचता है कि मेरी हर चीज ब्रांडेड हो जावे, बेहतरीन हो जावे, क्वालिटी वाली हो जावे, और इंतकाल होते ही उसकी सारी ब्रांडेड चीजें खत्म करके उसको कफन पहना दिया जाता है। और याद रखना, कफन में जेब नहीं और कब्र में अलमारी नहीं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जा रहे हैं। अकेले आए थे, अकेले जा रहे हैं। जब दुनिया में आए थे, किसने पहला गुस्ल दिया था? नहीं पता। दुनिया से जाएंगे, कौन आखिरी गुस्ल देगा? नहीं पता। जब दुनिया में आए थे तो किसने कपड़ा पहनाया था? नहीं पता। दुनिया से जाएंगे, कौन कफन का कपड़ा पहनाएगा? नहीं पता। जब दुनिया में आए थे, किसने गोद में उठाकर जोली में रखा था? नहीं पता। जब दुनिया से जाएंगे, कौन गोद में उठाकर कब्र में रखेगा? नहीं पता। जब दुनिया में आए थे, किसने दाहिने कान में अजान और बाएं कान में इकामत कही थी? नहीं पता। जब दुनिया से जाएंगे, कौन जनाजे की नमाज पढ़ाएगा? नहीं पता। जब दुनिया में आए थे तो हमें अस्पताल में, हमारे घर में देखने के लिए कौन कौन आया था? नहीं पता। जब दुनिया से चले जाएंगे, जब मुझे और आपको कफन के अंदर हम लिपटे हुए होंगे, उस वक्त मुझे और आपको देखने के लिए कौन कौन आएगा? ये नहीं पता। हाँ, इतना मालूम है, इंतकाल होगा, मौत आएगी, हम चले जाएंगे। हमारे परदादा चले गए, उनके अब्बा चले गए। 150 साल की उम्र वाला भरूच में है ही कोई नहीं, 200 साल पहले वाला नहीं, 300 साल पहले वाला नहीं। मुगल के सारे बादशाह आए, उनकी बादशाहत थी, उनकी हुकूमत थी, उनका रौब था, उनका दबदबा था। वो चले गए, उनका नामो निशान पता नहीं, उनकी कब्रों का निशान पता नहीं। यूं फरमाया कि सहाबा 1350 साल से चले गए, ताबीन 1250 साल से चले गए, तबे ताबीन 1150 साल से चले गए, कई अल्लाह वाले कोई 500 साल से, कोई 700 साल से वो दुनिया से चले गए। फजाइल अमाल में जितने अल्लाह वालों के वाकयात लिखे हैं, अभी एक भी इस दुनिया में नहीं है। ये पक्की बात है कि एक वक्त आएगा, मैं और आप भी इस दुनिया से चले जाएंगे। बड़ी अजीब बात लिखी है, यूं फरमाया, सांस चल रही है तो ये जहां, और रुक गई तो वो जहां। एक सांस का फासला है, चल रही तो दुनिया में और रुक गई तो वो जहां। ये सांस हमारे परदादा की रुकी, उनके अब्बा की रुकी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चल रही है। एक वक्त आएगा, रुक जाएगी। हर एक के मौत का वक्त अल्लाह ताला ने तय करके रखा है। वइज़ा जाअ अजलुहुम, जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है, ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, तेरा अल्लाह न एक घड़ी आगे करता है, न एक घड़ी पीछे करता है। फरमाया हर एक का वक्त है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले लिख दिया था कौन कब पैदा होगा, कहां पैदा होगा, किस सरजमीन पर पैदा होगा, उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, मौत कहां आएगी, उसको कौन गुस्ल देगा, कौन कफन पहनाएगा, कौन जनाजे की नमाज पढ़ाएगा, उसकी कब्र कहां बनेगी, ये सब लिख दिया है। यहां तक के अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ऐलान कर दिया,
कुल्लु मन अलैहा फान, एक वो दिन आने वाला है हर चीज फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, हर चीज फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अभी तो क्या है, मलकुल मौत आते हैं, मौत का फरिश्ता आता है, रूह कब्ज करता है और इंसान को कुछ ही घंटे में कब्र में उतार दिया जाता है। एक वक्त आएगा मलकुल मौत सब की रूह कब्ज कर लेगा, सारे इंसान खत्म, सारे फरिश्ते, सारे जिन्नात खत्म। अल्लाह पूछेंगे मलकुल मौत से, है कोई बाकी? वो कहेगा अल्लाह आप बाकी और मैं बाकी, हम दो हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि मलकुल मौत को भी मौत आ जाए तो मलकुल मौत जो है ना वो धड़ाम से गिरेगा। अब है कोई बाकी? अब कोई नहीं बाकी, अब अल्लाह बाकी। अब क्या काम आएगा? फरमाया अब नेक अमाल काम आएंगे। अब क्या काम आएगा? फरमाया प्यारे नबी की सुन्नतें काम आएगी। अब क्या काम आएगा? फरमाया कि चेहरे पे दाढ़ी काम आएगी। अब क्या काम आएगा? फरमाया इस्लामी लिबास काम आएगा। अब क्या काम आएगा? फरमाया कुरान का पढ़ना काम आएगा। अब क्या काम आएगा? फरमाया अल्लाह के रास्ते में जाना ये काम आएगा। अब क्या काम आएगा? फरमाया गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों, लाचारों, मजबूरों और परेशान हालों की मदद करना, अब ये काम आएगा। अब क्या काम आएगा? उलमा की कदर करना काम आएगा। अब क्या काम आएगा? अगर हमारे बच्चे हाफिज होंगे, अगर हमारे बच्चे आलिम होंगे, अगर हमारे बच्चे कारी होंगे, अगर हमारे बच्चे मुफ्ती होंगे, ये काम आएगा। और ऐसा काम आएगा, इतना जबरदस्त काम आएगा कि मैं और आप सोच भी नहीं सकते। मैं बात यहीं से कर रहा था कि ये दुनिया की पढ़ाई खत्म होती है और ये दीन की पढ़ाई की इब्तिदा सही मानों में मरने के बाद होती है। इसीलिए हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, ट्यूशन जाते हैं ना, तो बैग दफ्तर पीछे भराते हैं। क्यों? इन्हें पता है कि ये पढ़ाई पीछे रहने वाली है। कब्र में और आई लेकर 4 साल का बच्चा मकतब में आता है, उसे कहना नहीं पड़ता, उसे सिखाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक तख्ती लेता है और ऐसे अपने सीने पर रख करके लाता है। उसको पता है कि ये पढ़ाई मेरे साथ जाने वाली है। हाँ, अक्लमंद है वो माँ बाप, खुश नसीब है वो माँ बाप, होशियार है वो माँ बाप, समझदार है वो माँ बाप, चालाक है वो माँ बाप जो अपने बच्चे की आखिरत का सोचते हैं, उनकी कब्रों का सोचते हैं, उनकी आखिरत का सोचते हैं। दुनिया का हर इंसान, चाहे ईमान वाला हो, गैर ईमान वाला हो, मुसलमान हो या काफिर हो, हर इंसान अपने बच्चे की दुनिया की हद तक सोचता है। लेकिन एक ईमान वाला, एक कलीमा पढ़ने वाला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, ये अपने बच्चों की सिर्फ दुनिया का नहीं सोचता। हाँ, दुनिया का सोचता है कि मेरे बच्चे की दुनिया बेहतर हो जावे, वेल सेट हो जावे, मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना आवे, ये अच्छी सोच है। लेकिन ईमान वाले की सोच यहाँ पर खत्म नहीं होती है, उनकी सोच तो आगे की होती है कि मेरे बच्चे का जब इंतकाल हो ना तो उसको मौत के वक्त कलमा मिले, मौत के वक्त उसको तकलीफ ना हो। जैसे जियोगे वैसे मरोगे, जैसे मरोगे वैसे उठाए जाओगे। मेरा बच्चा जिए अल्लाह के दीन पर, मेरा बच्चा हो अल्लाह का फरमा बरदार। याद रखना, अगर बच्चा अल्लाह का फरमा बरदार होगा, आपका भी फरमा बरदार होगा, इसकी माँ का भी फरमा बरदार होगा, इसकी बीवी का भी फरमा बरदार होगा। जो अल्लाह का फरमा बरदार न हो वो इंसानों की क्या फरमा बरदारी करेगा। इसीलिए फरमाया बच्चों को दीन सिखा दो, दीन बच्चों को सब कुछ सिखा देगा। मैं ये अर्ज कर रहा था, याद रखना कि जमीन तो बहुत अच्छी हो लेकिन पानी खराब हो तो फसल बर्बाद हो जाती है। जमीन बहुत अच्छी है, पानी खराब है, क्या होगा? फसल बर्बाद हो जाएगी। घर बहुत अच्छा हो लेकिन दीनदारी ना हो, फिर नस्लें बर्बाद हो जाती, फिर नस्लें बर्बाद हो जाती। मैं कर्नाटका में था, एक शख्स आए मेरे पास,
मौलाना, मैंने कहा जी, हमारा छोटा घर था, हम गरीब लोग थे, हालात में थे, तकलीफ में थे, उलझनों में थे। हमारे अम्मी अब्बू ने हमको बिठाया और कहा कि देखो बच्चों, अगर तुम स्कूल ट्यूशन में मेहनत करोगे, डॉक्टर इंजीनियर वकील बन जाओगे, तुम ऊंची पोस्ट पर जाओगे, घर में पैसा आएगा, बड़ा घर होगा, तो सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। तो हम लोग तीनों भाई छोटे छोटे थे, स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे। ये बात हमारे दिल में बैठ गई और हमने मेहनत करना शुरू की। मौलाना आगे सुनना, मैंने कहा सुनाओ। फिर मेहनत करते करते हम दो भाई इंजीनियर बन गए और एक भाई पीएसआई बन गया, और हम लोग तीनों की बहुत ऊंची पोस्ट है, पैसा बहुत आया, बड़ा घर भी हो गया। हमारे अब्बू कहते थे पैसा आएगा तो बड़ा घर होगा और फिर चैन सुकून मिलेगा। उसके बाद वो रोने लगा, कहता है मौलाना, चैन सुकून तो नहीं मिला, परेशानी और बढ़ गई, हालात और बढ़ गए, तकलीफें और बढ़ गई, हम अपने माँ बाप से दूर हो गए, भाई भाई में लड़ाइयां शुरू हो गई, भाई भाई एक दूसरे को देखने और समझने तैयार नहीं है। मौलाना इतनी उलझने बढ़ गई कि आपको क्या बताऊं। हमें तो वो पहला छोटा घर चाहिए और वो माँ बाप और भाइयों की मोहब्बत चाहिए। तो मौलाना हमारे अम्मी अब्बू तो यूं कह रहे थे कि पैसा आएगा, घर बड़ा होगा, सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। उस वक्त उसकी बात सुनकर मेरा दिल रोने लगा। मैंने कहा काश इनके माँ बाप नेक होते, काश इनके माँ बाप दीनदार होते, काश इनके माँ बाप अल्लाह को पहचानने वाले होते, तो बच्चों की सही तरबियत करते हैं कि बेटा डिग्री हासिल करनी है, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, लेकिन डिग्री के आने से बरकतें नहीं आएगी, चैन सुकून नहीं आएगा, माल के आने से सुकून नहीं आएगा, आमाल के आने से सुकून आएगा, अल्लाह के जिक्र से सुकून आएगा। जब घर में अल्लाह का दीन होगा ना तो सुकून आएगा, तो बरकतें आएगी, तो रहमतें आएगी। और जब घर में अल्लाह का दीन होगा तो मियाँ बीवी के झगड़े खत्म। जब घर में दीनदारी होगी तो अल्लाह ताला चेहरे पे नूर देगा, दिल में सुरूर देगा, जिंदगी गुजारने का मजा होगा, बीवी बच्चे आंखों की ठंडक होंगे, अल्लाह ताला पैर पड़ी रोजी देगा, बरकतों वाली हलाल रोजी देगा, और दुनिया में रहते हुए जन्नत का मजा आने लगेगा। कब? फरमाया कि जब घर में दीनदारी होगी, जब माँ बाप का ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत होगा। एक बच्ची ने यहाँ पर बहुत अच्छा जुमला बोला। उसने कहा कि खुलासा ये है, बच्चे वो नहीं करते जो माँ बाप कहते हैं, जो माँ बाप को करते हुए देखते हैं। बच्चे वो नहीं करते जो माँ बाप कहते हैं। अगर माँ बाप झूठ बोल रहे, बच्चा झूठ बोलना सीखेगा। अगर माँ बाप कुरान पढ़ रहे, बच्चा कुरान पढ़ना सीखेगा। अगर माँ बाप इस्लामी लिबास में है, बच्चा इस्लामी लिबास में आएगा। अगर माँ बाप नमाजी है, ये बच्चा नमाजी बनेगा। और अगर माँ बाप अल्लाह को नाराज करने वाले हैं, तो ये बच्चा भी अल्लाह को नाराज करना सीखेगा। बच्चे वो नहीं करते जो माँ बाप कहते हैं, बच्चे तो वो करते हैं जो माँ बाप को करते हुए देखते हैं। मैं बीजापुर में था, एक नौजवान आया मेरे पास और आकर के कहने लगा कि मौलाना, मेरी 8 महीने की बच्ची है ना, वो सजदे ही करती रहती है, सजदे ही करती रहती है। मैं उसकी बात को सुन करके रुक गया। मैंने कहा कि घर में कोई ऐसा है जो बार बार सजदे करता हो? तो कहने लगा मौलाना, हाँ हाँ हाँ, इसकी माँ है, वो बहुत नेक है, बहुत दीनदार है, बड़ी अल्लाह वाली है, वो सजदे ही करती रहती है। मैंने कहा हाँ, जैसे माँ बाप होते हैं वैसी औलाद होती है। आजकल तो क्या माहौल चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है कि घर में देखो तो अब्बू न्यूज में है, अब्बू क्रिकेट में है, अब्बू हाईलाइट में है, और माँ सीरियल में है, तो बच्चे कार्टून में हैं। जैसे माँ बाप वैसी औलाद। याद रखना हमारी बात, फलदार दरख्त पर फल ही आते हैं और कांटे वाले दरख्त पर
कांटे ही आते हैं, दरख्त के साए। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह के वली, एक मर्तबा बहुत खुश, अल्लाह ताला ने बड़ा दीन का काम लिया। माँ ने कहा बेटा मोइनुद्दीन बड़े खुश नजर आते हो, क्या बात है? कहने लगे कि अम्मी इतने लोगों को अल्लाह ताला ने मेरी बरकत से हिदायत दी, ईमान दिया, और इतने मुसलमानों ने मेरे हाथ पर तौबा की कि अब वो गुनाह नहीं करेंगे, अब वो अल्लाह को राजी करेंगे। मेरी चाहत है लोग अल्लाह उसके रसूल की तरफ आवे। तो अम्मी काम हो रहा है, लोगों को ईमान समझ में आ रहा है और लोगों को आमाल समझ में आ रहे हैं, मुसलमान भी अल्लाह की तरफ आ रहे हैं। अभी बंगाल का सफर किया था अम्मी, ये सफर की दास्तान रही। माँ जोश में आई, कहने लगी बेटा मोइनुद्दीन इसमें है ना तेरा कोई कमाल नहीं है, तेरी माँ का कमाल है। कहने लगे कि अम्मी आपका कमाल कैसे है? कहा कि बेटा मोइन जब तू छोटा था ना बेटा, तेरी माँ ने तुझे कभी भी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया था, तेरी माँ ने तुझे कभी भी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया था। तो खुलासा ये है कि तेरी माँ बिस्मिल्लाह पढ़ के दूध पिलाती थी, दूध का जो कतरा तेरे पेट में जाता था वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बन करके उभरता था। अल्लाहु अकबर। ख्वाजा साहब ताज्जुब में रह गए, अपनी अम्मी को दुआ देने लगे। हाँ, जो माँ वुजू के साथ दूध पिलाए और जो माँ सीरियल देखती देखती दूध पिलाए, दोनों के बच्चों की तरबियत में तो फर्क होगा ना। जैसे माँ बाप होते हैं वैसी औलाद होती है। हमारे यहाँ एक जुमला कहा जाता है कि माँ की गोद पहला मदरसा है। ना 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 ना, गोद पहला मदरसा नहीं है, पहला मदरसा नहीं है। माँ का पेट ये पहला मदरसा है, गोद दूसरा मदरसा है। दौरान हमल औरत जैसी जिंदगी गुजारती है उसका बहुत गहरा असर उसकी माँ बाप पर हो, उसके बच्चों पर होता है। हमारे यहाँ एक अजीब जुमला है कि अय्याम हमल में अगर औरत ज्यादा कुरान पढ़ती है तो उसका बच्चा आशिक कुरान पैदा होता है, और अगर औरत ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ती है तो उसका बच्चा आशिक रसूल पैदा होता है। जो औरत 9 महीने में कुरान भी ज्यादा पढ़े, दुरूद शरीफ भी ज्यादा पढ़े, तहज्जुद का एहतमाम करें, फिर उसका बच्चा बहुत बड़ा अल्लाह वाला निकलता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे यहाँ एक खातून ने, एक मस्तूरात ने ये 9 महीने में हमल के दौरान 49 कुरान खत्म किए थे। 49 कुरान। क्यों? मेरा होने वाला बच्चा वली हो, उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ हो, फिर मैं दुनिया से चली जाऊंगी, पूरी दुनिया में दीन का काम करेगा और उसका सवाब मुझे मिलता रहेगा। बहुत खुश नसीब है वो माँ बाप जो खुद भी नेक बने, खुद भी अल्लाह की तरफ आवे और अपने बच्चों को भी नेक बनाएं और अपने घर में फजाइल अमाल की तालीम करें, अपने घरों में अल्लाह वालों के बयानात सुने, अपने घरों में अपने मोबाइल में टीवी न रखें। याद रखें 100 साल पहले तो हम थे नहीं, 50-60 साल के बाद हम होंगे नहीं। शैतान ये उम्मीद दिलाता है अभी बहुत लंबी जिंदगी है, बाद में बाद में बाद में। ये बात करते करते कितनियों के जनाजे उड़ गए, कितने बगैर तौबा के चले गए। कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरे पड़े हैं जो यूं कहते थे कि हम बुढ़ापे में तौबा करेंगे, बुढ़ापा आया ही नहीं, जवानी में मौत ने उन्हें आ पकड़ा और अपने अल्लाह को प्यारे हो गए। याद रखना, सारे कब्रिस्तान वाले तौबा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अल्लाह उनके एक सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? रिजल्ट के वक्त रोने से काम नहीं चलता, एग्जाम में सही लिखना पड़ता है, और जैसा लिखते हैं वैसे नंबर आते हैं, वैसे मार्क्स आते हैं। फरमाया कि इस दुनिया में जो अल्लाह को राजी करेगा, अल्लाह से डरेगा, गुनाहों से बचेगा, अपने ताल्लुक को अल्लाह से मजबूत करेगा, फरमाया अल्लाह दुनिया भी संवार देंगे, अल्लाह ताला उसकी आखिरत भी संवार देंगे। अल्लाह के साथ ताल्लुक किसको कहते हैं? 2-3 बातें बताकर अपनी बात को खत्म करता हूं, जरा ध्यान से सुनना, दिल के कानों से सुनना।
عمل کی نیت سے سننا. میں مدینہ منورہ میں تھا, مسجد نبوی شریف کے باہر گنبد خضرا کے سامنے. گنبد خضرا جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. ساحل سے لگے گا کبھی ہمارا بھی سفینہ, دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ, مکہ و مدینہ. نازاں ہے حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے, کہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو, کیونکہ طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے, کانٹا بھی پھول ہے. مدینہ منورہ میں جنت کا ٹکڑا ہے. شاعر نے کہا مدینے میں جنت ہے, جنت میں مدینہ نہیں. تو یہ گنبد خضرا کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا, ایک آدمی صفائی کر رہا تھا. وہ میرے پاس آیا, مجھے کہتا ہے کہ آپ مولانا صاحب ہو؟ میں نے کہا جی. آپ یہیں بیٹھو گے؟ میں نے کہا جی. تو یہ میرا سامان ہے جھاڑو وغیرہ, میں یہاں صفائی کرتا ہوں, اسے آپ پکڑیں گے؟ میں نے کہا بہت اچھا, دے دو, میں تو یہیں بیٹھا ہوں, میں ابھی 10-15 منٹ میں فارغ ہو کر کے آ جاؤں گا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ اطمینان سے جائیے, نو ٹینشن رہیے, آپ کا سامان یہیں رہے گا, کہیں نہیں جائے گا. اس نے انگوٹھی والی تسبیح اتاری, اس کے ہاتھ میں انگوٹھی والی تسبیح تھی جس سے وہ کچھ پڑھتا تھا. اس نے وہ تسبیح بھی مجھے دی اور وہ چلا گیا. 10 منٹ کے بعد آیا. میں نے کہا بھائی جزاکم اللہ, میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آپ یہاں صفائی کرتے ہو اور آپ کی صفائی کی چیز مجھے رکھنے کا موقع ملا, یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں نے کہا بھائی 2 بات جاننا چاہتا ہوں کہ دنیا میں لوگ بہت جاب کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اور قربانی دیتے دنیا کے خاطر, لیکن آپ کی جاب تو کہاں لگی؟ گنبد خضرا کے سامنے, وہ بھی رات کے وقت میں, اس جگہ میں جہاں انوارات کی بارش ہوتی ہے, جہاں نور کی بارش ہوتی ہے, جہاں رحمت کی آبشاریں ہوتی ہے, جہاں تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. یہ اس جگہ پر جہاں سے پوری دنیا میں دین پھیلا, یہ اس جگہ پر یہ سارے اولیاء اللہ کا مرکز ہیں, یہ اس جگہ پر یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے, آپ کا مسکن شریف ہے اور آپ کی قبر مبارک یہاں پر موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ, من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, حدیث مبارکہ ہے, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. تو میں نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا مقدر, آپ کی قسمت کہ آپ کی جاب یہاں لگی. وہ کہنے لگے کہ مولانا پہلے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ انسان جب کوئی مقام تک پہنچتا ہے نا, اس سے پہلے حالات آتے ہیں. میں نے کہا بالکل صحیح, جیسی ایگزام ہوتی ہے نا, انسان اوپر کے درجے میں جاتا ہے. ایگزام نیچے کے لیے نہیں آتی, اوپر اٹھانے کے لیے آتی ہے, اوپر لے جانے کے لیے آتی ہے. حالات انسان کو نیچے گرانے نہیں آتے, اوپر لے جانے کے لیے آتے ہیں. جو حالات انسان کو اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے, اور جو حالات انسان کو اللہ سے دور کر دے وہی عذاب ہے. زندگی ایک سفر ہے, چلتے رہو, اتار چڑھاؤ تو آئیں گے, بس گیئر بدلتے رہو. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں نکما انسان تھا, مجھے کوئی جاب دینے کے لیے, جاب میں رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا.
گھر والوں کے تانے سنتا، ماں باپ کے تانے سنتا، رشتہ داروں کے تانے سنتا. میرے ماں باپ کہیں چلے جاتے، رشتہ دار تانے دیتے، تیرا بیٹا تو جوان ہو گیا، کچھ کرتا تو ہے نہیں، اس کو کچھ آتا تو ہے نہیں، اس کو کچھ سمجھ تو ہے نہیں، اس کو کون جاب پر رکھے گا. مولانا میرا دل ٹوٹ جاتا، میرے آنکھ میں آنسو آ جاتے. میں رات کو سوتا نا تو میں خواب دیکھتا، کوئی کہنے والا مجھے کہتا تو صبر کر، ایک وقت آئے گا تجھے وہاں جاب ملے گی، تیرے سارے رشتہ دار کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائے گی اور لوگ تیری قسمت پر رشک کریں گے، اور جہاں عام طور پر وقت کے بادشاہوں کو انٹری نہیں ملتی، خدا تجھے وہاں جاب کی توفیق اور سعادت دے گا. تو یہ خواب دیکھنے کے بعد میں ریلیکس ہو جاتا، میں مطمئن ہو جاتا. مولانا پھر جاب آئی سعودی سے، میں تیار ہو گیا. میں نے پوچھا سعودی میں کہاں جانا؟ بولے آگے پتا چلے گا. آگے پتا چلا سعودی میں مدینہ منورہ جانا. میں نے کہا مدینہ منورہ میں میری جاب کہاں لگی ہے؟ تو مجھے بتایا کہ مسجد نبوی شریف میں. مجھے میرا خواب یاد آنے لگا، وہ باتیں یاد آنے لگی، وہ بہاریں یاد آنے لگی، اور وہ سب کے تانے یاد آنے لگے، اور اس کے مقابلے کا وہ صبر اور شکوہ نہیں، اور اللہ کے ساتھ حسن ظن، اور وہ خواب کا دیکھنا، وہ خواب پورا ہوتے مجھے دکھنے لگا. اور میں نے پوچھا مسجد نبوی شریف میں میری جاب کہاں پر ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ رات کے وقت گنبد خضرا کے سامنے جہاں سے سلام عرض کیا جاتا ہے، لوگ سلام عرض کر کے باہر نکلتے ہیں، وہاں پر آپ کی جاب لگی ہے. مولانا میری قسمت جاگ گئی، دل بڑا ہو گیا، میرے ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہو گیا، رشتہ دار مجھے تلاش کرتے کرتے آتے ہیں. مولانا جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اچھے دن بھی آ جاتے ہیں، بہاریں بھی آ جاتی ہے، رونق بھی آ جاتی ہے، عزتیں بھی مل جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بڑی طاقت والے، بڑی قدرت والے. میں نے کہا کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ آپ کو جاب کیسے ملی. دوسری بات یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے جو تسبیح میرے پاس رکھوائی ہے، اس میں آپ کیا کرتے ہو؟ مولانا میں درود شریف پڑھتا ہوں. میں نے کہا کتنا پڑھ لیتے ہو؟ تو نہیں بتایا. میں نے کہا مجھے بتاؤ، میں آپ کا نام لے کے کسی کو نہیں بتاؤں گا، عبرت کے خاطر بتاؤں گا، آپ کا نام لے کے نہیں بتاؤں گا، شاید مجھے بھی توفیق ہو جائے، کوئی بات میرے دل پر بھی لگ جائے. تو وہ کہنے لگا جس کا خلاصہ یہ ہے، مولانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات بہت ہیں. میں ہے نا درود شریف پڑھتا رہتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا میں پڑھتا رہتا ہوں، بہت سکون لگتا ہے، دل میں بہت ٹھنڈک آتی ہے، وقت اچھی جگہ گزرتا ہے، زبان سے درود شریف، فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں، گناہ مٹا رہے ہیں، رحمتیں مل رہی، درجے بلند ہو رہے، جھوٹ نہیں، غیبت نہیں، تانا نہیں، ادھر ادھر کی بات نہیں، لغو بات نہیں، وقت ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزر رہا ہے. اور ننڈے لاؤ والو یاد رکھنا، جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہونا اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہونا اس کو برے دن لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے برے دن چل ہی رہے ہیں. کسی کے 5 سال سے، کسی کے 10 سال سے، 10 سال پہلے بھی شیطان یہی کہہ رہا تھا 2 مہینے میں یہ کام ہو جائے گا نا تیرے اچھے دن آ جائیں گے. او میرے عزیز، اللہ سے دور رہ کے اچھے دن نہیں آتے، فجر کی نماز چھوڑ کے اچھے دن نہیں آتے، ہیرو کی کرکٹروں کی نقل اتار کے اچھے دن نہیں آتے. ابو کو ناراض کر کے بچے کو باپ کے گھر میں اچھا نہیں لگتا، وہ ابو کا گھر ہے، یہ اللہ کی زمین ہے. اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا، سکون نہیں لگتا، اطمینان نہیں ملتا، اچھے دن نہیں آتے، بہاریں نہیں آتی، رونقیں نہیں آتی. اگر کھانے میں نمک نہ ہو اس کھانے کا کیا مزہ، اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو اس زندگی کا کیا مزہ. اگر شوہر ناراض ہے پھر بیوی کو اپنے شوہر کے گھر اچھا نہیں لگتا نا. جب اللہ ناراض ہے پھر بندے بندی کو اللہ کی زمین پر اچھا نہیں لگتا. چائے میں شکر ہی نہ ہو اس چائے کا کیا مزہ، اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو اس زندگی کا کیا مزہ. وہ زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے، وہ زندگی فیکی ہو جاتی ہے. یہ سالانہ جلسے کیوں کیے جاتے ہیں کہ ہمارا تعلق، ماں باپ کا تعلق، بچوں نے تو پورا سال پڑھا، پورا سال محنت کی، پورا سال کوشش کی، ان کو تو پورا سال سکھایا گیا، سمجھایا گیا، انہوں نے وقت دیا، ان کے اساتذہ نے پورا سال پڑھایا، ذمہ داروں نے پورا سال نگرانی کی. یہ جلسے اصل میں میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، کہ میں بولوں اپنی اصلاح کے لیے بولوں. میں بولتا ہوں پہلے میرے کان سنتے ہیں،
آپ کے کان تو بعد میں سنتے ہیں، آپ نے عمل کیا کہ نہیں؟ مجھے وہ نہیں سوال ہوگا کہ تو نے نندلاؤں میں بیان کیا تھا اس میں لوگوں نے عمل کیا کہ نہیں، لیکن مجھے سوال یہ ہو سکتا ہے تو نے اخلاص کے ساتھ کیا تھا کہ نہیں، اپنی اصلاح کی نیت سے کیا تھا کہ نہیں، تو نے تیرے پاس جو علم تھا اس پر تو نے کیا عمل کیا، تو خود یہ باتیں کرتا تھا اس پر تو نے کیا عمل کیا؟ تو یہ سوال تو مجھ سے کیے جائیں گے، اور اگر یہ میری باتوں پر کسی نے کوئی عمل نہیں کیا اللہ تعالیٰ تب بھی مجھے خیر خائی کا ثواب دیں گے۔ تو اصل چیز یہ ہے بولنے والا اپنے لیے بولے، جب میں بولتا ہوں نا میرے کان پہلے سنتے، آپ کے کان تو بعد میں سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وہ نوجوان مجھے کہتا، وہ صفائی کرنے والا مجھے کہتا کہ مولانا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، میں ہر مہینے 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہوں، ہر مہینے 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہوں۔ میں تو اس کا چہرہ دیکھنے لگا کہ بظاہر تو صفائی کر رہا ہے، جھاڑو لگا رہا ہے، کھڑے کھڑے کام کر رہا ہے، بیٹھ نہیں سکتا، لیکن اس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہے۔ یوں فرمایا کہ جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کے برے دن آ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ جمع کرو برے وقت میں کام آئے گا، اللہ والے کہتے ہیں اللہ کے لیے وقت نکالو آپ کی لائف میں برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ کون سا برا وقت اور کیسا برا وقت؟ جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہو۔ مولانا آپ کی بات تو صحیح ہے لیکن ہم نے گناہ بھی بہت کیے، اللہ کو ناراض بھی بہت کیا ہے۔ او میرے عزیز، اللہ کی رحمت کے مقابلے میں ہمارے گناہ کچھ نہیں ہے۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو تانا نہیں دیتا، پہلے کہاں گیا تھا اب کیوں آیا، اتنے گناہ کر کے کیوں آیا۔ دنیا کے لوگ تانا دے دیتے، سگے ماں باپ بھی تانا دے دیتے، ایک میرا اللہ ہی تو ہے جو تانا نہیں دیتا، وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ کوئی ایک بالش آئے تو اللہ 2 بالش آتا ہے، کوئی چل کے آئے اللہ کی رحمت دوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یوں فرمایا تائب و حبیب اللہ، توبہ کرنے والا تو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے۔ جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ آپ کو حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ مثال، کپڑا میلا ہو گیا تھا، لانڈری میں دھلنے کے لیے دیا، دھل کر آیا، ایسا لگا کہ یہ کپڑا تو کبھی میلا ہوا تھا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوتی تھی، اور قرآن کریم کے 28 پاروں میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ چھٹے پارے میں ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، ان کی اللہ سے بات چیت ہوا کرتی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، آپ کی اللہ سے بات چیت ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اللہ ابھی جو بہت بڑا گنہگار ہو نا، سب سے بڑا گنہگار، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے بتا دیا کہ موسیٰ فلاں جگہ ہے نا ایک بندہ ہے وہ بہت گنہگار ہے، اس نے ہم کو بہت ناراض کیا، بہت ناراض کیا، اس سے ہم بہت ناراض ہو گئے، وہ گناہ ہی گناہ کرتا رہا، ہم اس سے ناراض ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس کو دیکھ کر آئے، افسوس کرنے لگے کیسا اللہ کا بندہ ہے، کتنا اللہ کو ناراض کیا ہوگا، اور کیسا اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے کہ دنیا کا سب سے بڑا گنہگار اور پاپی اور مجرم بندہ، ابھی تو کچھ ہی دن گزرے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا گنہگار کو تو دیکھ لیا، ذرا نیکوکار کو بھی دیکھ لوں، جو ابھی دنیا میں سب سے زیادہ نیک ہو اس کو بھی تو دیکھ لوں۔
تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے کہ پیارے اللہ گنہگار کو تو دیکھ لیا، اب جو سب سے زیادہ نیک ہیں، جس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہیں، اللہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ فلاں جگہ چلے جاؤ، آپ کو وہ دکھ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی گئے کہ گنہگار کو دیکھا تھا، اب اس بندے کو دیکھو جس کی نیکیاں بہت زیادہ ہے، اللہ جس سے خوش زیادہ ہے، جس کی نیکیاں بہت ہی زیادہ ہے، اس کو دیکھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اور اس کو بھی دیکھا اور اس کو بھی دیکھ کر کے آ گئے، تعجب میں رہ گئے، اللہ سے باتیں کرنے لگے کہ پیارے اللہ میں نے کہا گنہگار کو دیکھ رہا ہے، آپ نے ایک بندے کو بتایا، میں نے اس کو دیکھ لیا، اور میں نے کچھ دن کے بعد کہا اللہ اب جو سب سے زیادہ نیکوکار ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں اس کو دیکھنے کے لیے گیا نا، تو اللہ وہ تو وہی بندہ تھا جو آپ نے مجھے پہلے بتایا تھا۔ میں نے کہا سب سے زیادہ گنہگار کون؟ تو آپ نے وہ بتایا تھا۔ میں نے کہا سب سے زیادہ نیک کون؟ تو آپ نے اسی بندے کو بتایا۔ تو میں بہت تعجب میں رہ گیا، اللہ بے شک آپ حکیم ہیں، آپ کا کوئی کام حکمت کے خلاف نہیں ہوتا، لیکن میں بندہ ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ کچھ دن پہلے کا سب سے بڑا گنہگار یہ کچھ دن کے بعد سب سے زیادہ نیک ہو گیا، جس کے گناہ سب سے زیادہ تھے اس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہو گئی۔ ایسا کیا عمل کیا اس بندے نے، میں وہ جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ہاں بات تو بالکل صحیح ہے کہ اس نے ہمیں بہت گناہ کیے تھے، ہمیں بہت ناراض کیا تھا، لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا کہ یہ ہے نا اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میاں بیوی کی بات چل رہی تھی، تو اس کی بیوی نے کہہ دیا کہ تمہارے اعمال تو ایسے ہیں کہ تم پکے جہنمی ہو، تمہارے اعمال تو ایسے ہیں۔ اس نے کہا ہاں میری بیوی بالکل سچی بات ہے، بالکل پکی بات ہے، تو بالکل صحیح کہہ رہی ہے، تو نے سچ کہا، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں نے اللہ کو بہت ناراض کیا ہے، اور میرے اعمال تو ایسے ہیں کہ میں پکا جہنمی ہوں، لیکن میری بیوی ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا کہ میں ہے نا میرے پاس اور تو کوئی چیز نہیں، ایک سہارا ہے، میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، میرے گناہ اس کی رحمت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، میرے گناہ کی کیا حیثیت ہے، اس کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ میری بیوی ہاں میرے اعمال تو ایسے ہیں کہ میں پکا جہنمی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا میں اس کی رحمت کی، اس رب کی رحمت سے میں نا امید نہیں ہوں، ایک ہی میرے پاس آسرا ہے۔ اے موسیٰ جب اس گنہگار نے ہماری رحمت کی بات کی نا تو ہماری رحمت کا دریا جوش میں آ گیا، اور ہم نے اس کو صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ تو کچھ دن پہلے اس کی نیکی، اس کے گناہ سب سے زیادہ تھے، اب جب اس نے ہماری رحمت کا واسطہ دیا تو ہم نے اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اس کے گناہ زیادہ تھے، اب اس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہو گئی۔ نندیلا والو ایسے ہے میرے اور آپ کے اللہ، پیارے اللہ، شفیق اللہ، مہربان اللہ، رحم کرنے والے اللہ، کوئی بھی آ جائے قبول کر لیتے۔ جنید جمشید آ جائیں کہ اللہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، ویلکم، مرحبا، آ جائیے۔ سعید انور آ جائیں، جی آپ بھی آ جائیے۔ کوئی ہیروئن آئے، جی آپ بھی آ جائیے۔ سانس چل رہی ہے، آ جائیے۔ سانس بند ہونے کے بعد نہیں، بغیر توبہ کے جانے کے بعد نہیں، مرنے کے بعد نہیں، اور توبہ کا دروازہ بند ہونے کے بعد نہیں۔ ایگزام میں آپ صحیح لکھ دیجیے، آپ کو پاس کیا جائے گا، ریزلٹ کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا۔ میرے عزیزو دیکھو نا جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کو ہمارے سامنے کیا زندگی تھی، گانا گانا، اور کیسی غفلت والی زندگی، نہ نمازوں کا خیال ہے، نہ اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ ہے، نہ حضور کی سنتیں ہیں، اور زندگی غفلتوں میں گزر رہی ہے۔ لیکن ایک اللہ کی طرف آئے، ایک 4 مہینے لگے اور دل کی دنیا بدلی، اور اللہ کی طرف آئے اور اسلامی لباس میں آ گئے، غیروں والے لباس سے ہٹ گئے کہ کیوں جنید کیا کر رہے ہو، کہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ کے ساتھ ہو رہا ہو تو آگے نہیں سوچنا،
عزتیں وہ دے گا، وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، وہ کامیابی دے گا، وہ عزت دے گا، وہ رونق دے گا، وہ سکون دے گا. اور اللہ کے ساتھ معاملہ کیا. پہلے ایک ملک میں مشہور تھے، بعد میں توبہ کی، اللہ نے نظمیں پڑھوائی، پوری دنیا میں مشہور کر دیا. اور اب بزنس کیا ہوگا، کاروبار کیا ہوگا؟ او جنید تو معاملہ اللہ کے ساتھ کر رہا ہے. جنید جمشید فرماتے ہیں اللہ نے ایسا کاروبار دیا، میری ایک برانڈ شروع ہوئی جے جنید جمشید، جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں سو ہو گئی. اور اللہ نے مجھ سے ٹور شروع کروائی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں. مولانا طارق جمیل صاحب جیسی شخصیت میرے ساتھ آنے لگی. ہاں جنید تجھے معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے، میرا رب تجھے ضائع نہیں کرے گا. دیکھ تو صحیح تیرا رب کون ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ بڑا قدردان ہے، وہ معاف کر کے خوش ہو جاتا، وہ معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا، وہ معافی مانگنے والوں کا بڑا اکرام کرتا. کوئی چل کے آئے وہ رب دوڑ کے آتا ہے. پھر کیا تھا، ایک وقت آیا جنید جمشید رحمت اللہ علیہ تو شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اس دنیا میں نہ رہے. جب ان کا جنازہ لایا گیا، ایک اسٹیج لگایا گیا، وہ اسٹیج پر کون موجود ہے؟ بیک وقت مولانا طارق جمیل صاحب موجود ہیں، شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب موجود ہیں، مولانا منظور صاحب مینگل موجود ہیں، اور امت کا ایک امنٹا ہوا سمندر کی لہروں کی طرح مجمع موجود ہے. اور مولانا طارق جمیل صاحب کے وہ تاریخی الفاظ ہیں کہ جنید کیا بتاؤں میں نے بڑے بڑے اللہ والوں کے جنازے بھی دیکھے، ان کا مقام بہت اونچا ہوگا اللہ والوں کا، انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا. جنید میں نے بڑے بڑے اللہ والوں کے جنازے بھی دیکھے، میں نے تو وقت کے بادشاہوں کے جنازے بھی دیکھے، اس میں شریک بھی ہوا. لیکن جنید یہ جو میں تیرے جنازے کا منظر دیکھ رہا ہوں نہ میں نے اس سے پہلے کسی کا دیکھا. جنید تیرے جنازے کا تو کچھ منظر ہی کچھ اور ہے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. یہ کون ہے؟ یہ لائف سٹائل چینج کرنے والا، محمد الرسول اللہ کی لائف سٹائل کو اپنانے والا، سر پہ ٹوپی، چہرے پہ داڑھی، اسلامی لباس، ازار ٹخنوں سے اوپر. اور نیوز والے کہہ رہے ہیں، اینکر کہہ رہے ہیں جنید کیا ہو گیا، کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، کسی کی بات نہیں مانتا. اب لوگ کیا کہیں گے، جنید اس پہ زندگی نہیں گزارنے والا، اب اللہ اس کا رسول کیا کہے گا. اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کی قبر کھودی جا رہی، قبر کھودنے والے کے آنکھ میں آنسو آ گئے. پوچھا کہ میں کس کی قبر کھود رہا ہوں؟ تو کہا کہ وہ جو گانے والا تھا جس میں بعد میں توبہ کی، جنید جمشید آپ اس کی قبر کھود رہے ہو. تو وہ رونے لگا، کہنے لگا اس قبرستان میں قبریں تو بہت کھودی ہے، لیکن جنید بھائی کی قبر کھود رہا تھا، آج قبر سے خوشبو آ رہی تھی، آج قبر سے خوشبو آ رہی تھی. پتہ نہیں ان کے ساتھ اندر کیا بہترین معاملہ ہوگا. ہو 1 مہینے کے بعد وہاں کے مالی کا انٹرویو لیا گیا کہ جنید بھائی اس قبرستان میں آئے تو کیا فرق پڑا؟ اس نے کہا زمین آسمان کا فرق. کیا فرق پڑا؟ بولے روزانہ میرا تجربہ ہے 1 مہینے سے 600 کے قریب لوگ ایصال ثواب کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جمعہ کے دن تقریباً 3000 کے قریب کا مجمع ان کی قبر پر ایصال ثواب کرنے کے لیے آتا ہے. ہاں جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کا ہو جاتا ہے. میرے عزیزو، او میری نوجوان بہنوں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس سے دل لگا رہے ہیں؟ اپنی زندگی کا سودا کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا شادی کی پہلی رات دیکھی، کیا قبر کی پہلی رات نہیں آنے والی ہے؟ کیا یہ موبائل کام آئے گا؟ کیا یہ انٹرنیٹ کام آئے گا؟ کیا یہ کرکٹر کام آئیں گے؟ کیا یہ غصہ کام آئے گا؟ کیا یہ ہمارا انداز کام آئے گا؟ میرے عزیزو، ہمارا انتقال ہوگا نا تو مرن داخلے بنا دیے جائیں گے، دستاویزوں پہ سے نام اتر جائیں گے، پراپرٹیوں پہ سے نام اتر جائیں گے، ہماری اولاد ہمارے نام نکلوا دے گی. اللہ کی قسم، میں اور آپ ایک 25 پیسے کے بھی مالک نہیں ہوں گے. اس لیے یہ سالانہ جلسے ہوتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سب اللہ کی طرف آ جاویں اور ہمیں آخرت کی فکر نصیب ہو جاویں. جب سب اللہ کی طرف آ جائیں گے تو آٹومیٹک بچوں کی تربیت ہو جائے گی. ورنہ بچوں کی تربیت مدرسے میں ہوتی، گھر میں ماحول نہیں ملتا. ہمارے یہاں تو چاہا جاتا ہے ہر گھر مسجد کا نمونہ بن جاوے. تو نیت کریں انشاءاللہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے نہیں انشاءاللہ. ابھی شعبان میں ایک بندے سے ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ تو کہنے لگے مولانا میرے 8 بیٹے ہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کے 8 بیٹے ہیں؟ کہا جی ہاں. میں نے کہا 8 کیا کرتے ہیں؟ کہا مولانا اللہ کا شکر ہے 8 حافظ قرآن ہے، 8 حافظ قرآن ہے. میں ہل گیا ان کی بات سن کر. میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا جی ہاں مولانا 8 حافظ قرآن. میں نے کہا کسی کو عالم بھی بنا دیتے،
کہا مولانا اللہ کا شکر ہے اس میں سے 6 عالم دین بھی، اس میں سے 6 عالم دین بھی۔ آپ کو کس نے کہا بچوں کو حافظ عالم بناؤ؟ سوال پوچھا میں نے۔ مولانا میں جاہل آدمی، مجھے کچھ پتا نہیں تھا، کچھ لوگ آئے میری تشکیل کی، مجھے اللہ کے راستے میں لے گئے، جب میں قرآن کے حلقوں میں بیٹھا، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھا، چٹائیوں پر سویا، رات جلدی سو کے صبح میں تہجد میں سب کو روتے ہوئے دیکھا، میرے دل میں بات سمجھ میں آئی کہ یہی سب کام آنے والا ہے۔ میں نے اسی اللہ کے راستے میں نیت کی کہ انشاءاللہ میرے 8 بیٹے ہیں، 8 کو حافظ بھی بناؤں گا، عالم بھی بناؤں گا۔ اللہ کی شان 8 حافظ بن گئے اور 6 عالم بن گئے۔ او ہو میرے عزیزو، یہ بہت خوشی کی بات ہے، بہت قسمت کی بات ہے۔ حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ جنت دے گا، جنتی جوڑا پہنائے گا، جنت میں تاج پہنائے گا۔ حافظ قرآن سے کہے گا تو قرآن پڑھتا چلا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا چلا جا۔ ارے کیا اکرام ہوگا جس کے سینے میں قرآن ہو، اللہ اس کو نیچے گرا دے گا، یا قرآن نیچے گرے اسے ہم نہیں دیکھ سکتے، جس کے سینے میں قرآن ہو اللہ اس کو نیچے گرا دے گا؟ کبھی نہیں۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ ہمارے بچوں کی قبر اچھی ہو، ان کی آخرت اچھی ہو، اور وہ ہمیں دعا دے۔ آخری ایک جملہ کہہ دوں کہ میں جب کہیں سفر میں جاتا ہوں نا، تو کسی کا کبھی انتقال ہوتا ہے تو مجھے کہتے ہیں کہ بچے آتے ہیں، مولانا ہمارے امی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا جی تو آپ جنازے کی نماز آپ پڑھائیں گے؟ میں نے کہا بھائی بیٹا میں نہیں، آپ پڑھاؤ، آپ پڑھاؤ نہ مولانا، آپ پڑھاؤ نا۔ میں نے کہا نہیں بیٹا آپ پڑھاؤ مولانا، پڑھا دو نا آپ۔ میرے امی بہت اچھے تھے مولانا۔ میں نے کہا کہ آخری گزارش میری ہے، اگر آپ پڑھا دو تو بہتر ہے۔ وہ کہتا ہے مولانا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں نماز پڑھا سکوں۔ اس وقت میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں، مگر اللہ کا قرآن اتنا نہیں پڑھا کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ پھر کیا فرق ہوتا ہے پتہ ہے؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ اب میں نماز پڑھاؤں گا، کیسا پڑھاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ کیوں؟ مجھے درد نہیں آئے گا نا، مجھے رونا کہاں سے آئے گا، وہ کیفیت کہاں سے بنے گی؟ مجھے کیا پتا کون سویا ہوا ہے۔ یہ تو اگر ان کا بیٹا پڑا تھا، اس کے سینے میں قرآن ہوتا اور وہ دیکھتا کہ 10 گھنٹے پہلے انتقال ہوا، اور میرے ابو کا تو رو رو کے برا حال ہو گیا کہ اب میری زندگی کیسے گزرے گی بیوی کے بغیر، اور بچیاں رو رہی ہے، روتے روتے بے ہوش ہو گئی، وہ 10 گھنٹے سے منظر دیکھ رہا ہے، اب ماں کس کو کہوں گا، اب مجھے بیٹا کون کہے گا، اب گھر میں کھانا کون بنائے گا؟ اللہ اکبر۔ اور ان کا بیٹا پڑھاتا ہے اللہ اکبر۔ میں نے کہا ہاں یہ اللہ کی رحمت کو کھینچے گا، یہ درد ہے، یہ اندر سے ہو رہا ہے۔ اب میں پڑھتا ہوں اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اور وہ پڑھتا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، وہ روتا ہے، اس کا اندرون اللہ میرا باپ ہے معاف کر دے۔ رات 11 بجے کا وقت ہے، قبرستان میں لے گئے، دفن کر دیا 11:30 بجے، اور قبرستان کا گیٹ بند ہو گیا۔ یہ منکر نکیر کے آنے کا وقت ہوتا ہے، ان کی بہت بھیانک شکلیں ہوتی ہے۔ مرحوم کو بٹھایا جاتا ہے اور اس کے کفن کو سرین تک نیچے اتار دیا جاتا ہے، اور وہ یہ منظر کو دیکھ کے چوک جاتا ہے کہ میں کہاں تھا اور میں کہاں آ گیا، اور یہ منکر نکیر کی بھیانک شکلیں۔ آخرت کی زندگی برحق ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، انکم ٹیکس والے کو 1 سال کا حساب نہیں دے سکتے، اپنے اللہ کو پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ میرے عزیزو، اگر اس وقت اس کا بیٹا حافظ ہوگا، امید ہے قبر پہ کھڑا رہے گا اور کہے گا اللہ یہ میرے سینے میں جو قرآن ہے نا، میرے باپ کی بدولت ہے، آج معاف کر دے، آج معاف کر دے، آج معاف کر دے۔ امید ہے اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ یہ جو مکتب مدرسہ ہے یہ صرف چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے۔ کبھی بھی اللہ کے قرآن کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوتا، ماں باپ کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوتا، نہ پڑھنے والے بڑے ہوتے ہیں نہ پڑھانے والے بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے قرآن کے سامنے سب چھوٹے، اور ماں باپ کے سامنے سب چھوٹے۔ ہمارے سورت میں ایک مستورات نے 52 ایئرز کی عمر، 52 سال، قرآن یاد کرنا شروع کیا کہ میں حافظہ بنوں گی۔ امی تم حافظ بنیں گے؟ ہاں بیٹا اب تو زندگی کا آخری وقت ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ گزر جائیں، کوشش کروں گی۔ شوہر نے کہا کہ تو حافظہ بنے گی؟ کہا دل میں شوق ہے، رات دن صبح دوپہر شام رات قرآن پڑھوں، فرشتے لکھے کہ یہ قرآن پڑھ رہی تھی اور یہ میری آخری زندگی کا حصہ قرآن پڑھتے پڑھتے گزر جائے، اگر بن جاؤں گی تو اللہ کا شکر، نہ بنوں گی تو کوئی بات نہیں۔ الحمدللہ انہوں نے محنت کی، ابھی 64 کی عمر ہوئی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ شعبان میں وہ عورت حافظہ ہو گئی، پورا قرآن یاد کر لیا، اور ابھی روزانہ ایک بیٹھک میں 5 پارے سناتی ہے اور بچیوں کو پڑھا بھی رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے یہاں ایسا ماحول، ایسا
ایسا جذبہ، ایسا کلچر پیدا ہو. ارے آپ کے بھروچ کی داستان سنو. میں گزشتہ کہاں آیا پتہ نہیں، دو نوجوان مجھے رکھنے آئے اسٹیشن پہ، تو مجھے کہا کہ مولانا ہم آپ کو رکھنے کے لیے آئے ہیں. میں نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ مولانا 15 شعبان کو یعنی ہم اپنے ابو کی قبر پہ گئے نا، شاید شب برات میں رات میں، تو ہمارے ابو کی قبر اندر دھس گئی تھی، وہ سب نظر آتا تھا. تو ہم نے مفتی صاحب کو کہا کہ مفتی صاحب کیا کریں؟ مفتی صاحب نے کہا تمہارے ابو ہے، تم خیال رکھو. مفتی صاحب سب سڑ گیا ہے لکڑے وغیرہ، تو کوئی بات نہیں، تھوڑے لکڑے لگا کے تھوڑا قبر کو سیٹ کر دو. تو ہم لوگ دونوں بھائی بولے سب کو جمع مت کرو، بولے کوئی بات نہیں. ہم لوگ دونوں بھائی آئے، قبر کھودنے والے کو لائے اور اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی یہ جو پوری قبر اندر تک نظر آ رہی ہے یہ مناسب نہیں ہے، اس کو سیٹ کیا جائے. سیٹ کرنے گئے تو وہ لکڑے ہی سیٹ نہیں ہو رہے تھے. کہ لکڑے نکال کے سیٹ کرے. تو نئے جب لکڑے لگائے گئے تو جیسے ہی لکڑے نکالے نا مولانا، تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ابو کی قبر تو ایک دم صحیح سالم، اور کفن پہ آج بھی نہیں. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. تو ہم کو بہت تعجب ہوا. ہم نے چہرہ دیکھا تو ایسا لگا جیسے ابھی سوئے ہوئے ہیں، اور ایک دم خوشحال مسکراتا ہوا چہرہ. ہم لوگ دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. ہم نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم کبھی اپنے ابو کو دیکھیں گے. 3 سال پہلے انتقال ہوا تھا. تو مولانا یہ داستان سنانے آپ کو آئے کہ ایسے اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور اللہ کا ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہے. تو میں نے کہا آپ کے ابو کیا کرتے تھے؟ کہ مولانا ہمارے ابو ہے نا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ صبح گھر سے قرآن پڑھے بغیر نکلے. ان کی عادت تھی کہ دین کی ابتدا اللہ کے قرآن کے ساتھ کرتے تھے. پہلے بزنس نہیں، پہلے کاروبار نہیں، پہلے لوگ نہیں، پہلے باہر کا منہ نہیں دیکھنا. وہ پہلے اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، پھر اپنے بزنس کاروبار پہ نکلتے تھے. مولانا علماء کی بہت قدر کرتے تھے ہمارے ابو، ان کا بہت احترام کرتے تھے. اور جو علماء کی قدر کرتا ہے اللہ ان کی نسلوں میں علماء پیدا کرتا ہے. یہ تو انبیاء کرام کے وارث ہیں، ان کا تو بڑا اونچا مقام ہے. اور یہ تو ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں. ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہے، انہیں مسلمانوں کے بچوں کی فکر ہے. اللہ کے یہاں کس کا کیا مقام ہے یہ دیکھنا ہو تو دیکھ لو. آپ کو کس کام میں لگا رکھا ہے؟ ہم لوگ دکانوں میں کاروبار میں ہیں، اور یہ قرآن کے سامنے، حضور کے مہمانین کے سامنے، یہ حضور کے مہمان کے سامنے بچے ان سے دین سیکھ رہے ہیں. یہ تو ہماری بستیوں کی رونق ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرماوے اور ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرماوے. مولانا تیسری بات یہ ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بستی میں کوئی جماعت آئی ہو اور ہمارے ابو نے ان کو دعوت نہ دی ہو کہ یہ اللہ کے دین کے کام کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے ابو ان کو قدر کی نظر سے دیکھتے. آپ کے بھروچ کا واقعہ ابھی یہ مجھے انہوں نے شعبان میں سنایا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے جلسے کو قبول فرمائے. میں یہ مدرسے کے جلسے میں آیا، نندے لاؤ گاؤں ہے نا، ابھی میں 2 مہینے سے جلسوں میں چل رہا ہوں. 2 مہینے سے کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر کبھی اپنے گھر. بھائی یہ میرا کچھ سالوں کے جلسے کا سب سے بیسٹ جلسہ. ماشاءاللہ جو بچوں نے پروگرام پیش کیا، جس ہمت اور جرات کے ساتھ پروگرام پیش کیا، اور بچوں نے پروگرام میں جو باتیں پیش کی اولاد کی تربیت کی. ایک موقع پر تو میں نے مولانا کو کہا کہ اب تو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، بیان تو سب کر دیا بچوں نے، کیا بولنا اولاد کی تربیت کے بارے میں. سب تو اتنی پیاری پیاری باتیں سب تو بچوں نے کر دی. اللہ تعالیٰ قبول فرماوے، نظر بد سے بچاوے. نندیلا والو آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ ایسا مکتب اور ایسے استاد اللہ نے آپ کے گاؤں میں دیے جہاں اتنی معیاری اور بہترین پڑھائی ہے، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے. اس مدرسے کو بھی ہے نا محبت کی نظر سے دیکھنا. یہاں اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے. بعض فیکٹریوں میں نا کپڑے بنتے، بعضوں میں جوتے بنتے، بعضوں میں چشمے بنتے. یہاں حافظ تیار ہوتے ہیں، یہاں اللہ والے تیار ہوتے ہیں، یہاں دین سیکھنے والے تیار ہوتے ہیں. یہ فیکٹریاں ہیں، یہاں سے دین سپلائی ہوتا ہے، لوگ اللہ سے جڑتے ہیں. پتہ نہیں آج کون کیا نکلے گا. مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہ کو دیکھو، خانپور میں ایک مکتب میں پڑھتے تھے. کس نے سوچا تھا بعد میں اتنے بڑے اللہ والے بنیں گے؟ کس نے سوچا تھا مولانا ابراہیم صاحب دیولہ بعد میں اتنے بڑے اللہ والے بنیں گے؟ آپ کے بھروچ کی تو شانی کچھ اور ہے. کیا پتا مدرسہ انوار محمدیہ سے کون کون نکلے گا اور یہاں سے کیسے گل کھلیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محنت کو قبول فرماوے. یہ بچوں نے جو پروگرام پیش کیا، ان میں ان کے استاذ کا بھی بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا. یہ جو جلسہ ہوتا ہے نا، بہت 1 مہینے کی محنت کے بعد ہوتا ہے، قربانیوں کے بعد ہوتا ہے. اور آپ ماں باپ کا بھی بڑا کردار ہے کہ آپ نے وقت پر بھیجا. گزارش ہے آپ سے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اپنے بچوں کو وقت پر بھیجو گے انشاءاللہ. ابھی پالنپور میں ایک جلسے میں گیا تو 300 طلبات، 300، اس میں 260 فل حاضری والے، 260 300 میں سے 260 بچے فل حاضری والے.
ابھی آنند میں ایک مدرسے میں گیا تو بہت دل بڑا ہو گیا، بہت دل بڑا ہو گیا. 110 بچے اس میں 62 فل حاضری والے. مدرسہ کب شروع ہوتا ہے؟ بولے صبح 4:40 کو. یہ سارے بچے تہجد گزارے. بولے نہ اسکول کا ٹینشن نہ ٹیوشن کا ٹینشن. بولے دوپہر میں مدرسہ ہی نہیں ہوتا. بولے میں نے کہا کیا بات کرتے ہو؟ بولے 7-8 گھنٹے پڑھائی کر کے آتے، ہائے دنیا کرتے کرتے اسی میں تھکے ہوتے. یہاں تو بچے رات کو جلدی سو جاتے ہیں مولانا، صبح میں سب بچے تہجد گزار. 4:40 کو مدرسہ شروع ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا 4:40 کو کون آتا ہے؟ بولے سب فل حاضری والے 62. بہت نورانی ماحول، ایسا ماحول. بولے دیکھو یہ سب بچے حافظ ہو رہے ہیں، یہ اتنے حافظ ہو گئے. ابھی یہ 12ویں کلاس کا، یہ 10ویں کلاس کا ماشاءاللہ آپ کے یہاں بھی چل رہا ہے. تو دل بڑا ہوا کہ ماشاءاللہ ابھی ہمارے آس پاس اچھی لوگ محنت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماوے اور اس جلسے کو قبول فرماوے، اور ہم تمام کا تعلق آج کے جلسے کی برکت سے اللہ سے ہو جاوے. اللہ ایسے فیصلے فرماوے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنا تعلق نصیب فرماوے. کچھ ہے پروگرام؟ دعا کریں. یہ تعلق ملتا ہے نمازیں پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، ذکر کرنے سے. نیت کرو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. مستورات بھی نیت کریں، اول وقت پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے نا انشاءاللہ 5 وقت کی نماز. کعبۃ اللہ کا طواف کبھی رکتا ہے؟ فرض نماز کھڑی ہوتی ہے تو رک جاتا ہے. نماز کی وہ شان ہے جو کعبۃ اللہ کے طواف کو روک دیتی ہے. اے انسان، تیرے کام کاج اور تیرے کاروبار اور تیری راتوں کی میٹھی نیند کی کیا حیثیت ہے جس کی وجہ سے تو نمازیں چھوڑ دیتا ہے؟ نماز کبھی نہیں چھوڑنا. جمعہ دل پہ لی، جمعہ آسان. جس نے رات تہجد دل پہ لی اس کے لیے تہجد آسان. جو 5 وقت کی نماز دل سے لے لے گا، دل پہ لے لے گا اور دل سے پڑھے گا، اس کے لیے وہ آسان. روزانہ 1 پارہ قرآن پڑھو. ہر مہینے میں 1 قرآن ختم. ہماری مائیں بہنیں بھی ہر مہینہ ختم، قرآن ختم. اس طرح پڑھو کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں. اپنی تنہائی دل موبائل کو پاک صاف کرو. اور انگوٹھی والی تسبیح جیسے وہ پڑھتا ہے نا 1 لاکھ ہر مہینے میں. ہمارے سورت میں ایک مستورات ہے، وہ روز 15,000 درود شریف پڑھتی ہے. ہماری قریبی رشتہ دار ہے. میں تعجب کرتا ہوں، ان کو ملتا ہوں نا، ایک دم قریبی محرم رشتہ دار ہے. صلی اللہ علیہ وسلم روز 15,000، روز 15,000. میں کہتا ہوں کیا کہہ رہی ہے یہ عورت. میں نے پوچھ لیا اس کو کہ آپ کو کس نے بولا روز 15,000 پڑھنے کا؟ کسی کا بیان دل پہ لگا؟ تو کہتی ہے مولانا میرے شوہر ہے نا، یہ روز 15,000 سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں، یہ بڑے اللہ والے ہیں. میں نے کہا ہیں؟ بولے ہاں. آپ ان کو معمولی مت سمجھو، یہ باہر سیدھے سادے رہتے ہیں، یہ بڑے اللہ والے ہیں. 15,000 سے زیادہ پڑھتے ہیں. کبھی نیند میں سے اٹھ کے مجھے کہتے ہیں کہ دیکھ میری بیوی، آج میں نے پیارے نبی کی خواب میں ایسے زیارت کی. کبھی کہتے دیکھ آج میں نے ایسے زیارت کی. کبھی کہتے دیکھ میں نے آج ایسے زیارت کی. مولانا میرا دل بھی بڑا ہو گیا کہ جب میرے شوہر ہیں، یہ اللہ والے ہیں، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، تو میں بھی 15,000 پڑھتی ہوں. میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ کرے کہ مجھے بھی بار بار زیارت شروع ہو جاوے. تو اس وقت میرا دل بہت دکھا. میں نے کہا ان کے شوہر نیک ہے تو بیوی بھی نیک اور بچے بھی نیک. میں نے کہا ہم موبائل میں تو ہماری بیوی بھی موبائل میں، ہمارے بچے بھی موبائل میں. جیسا گھر کا وڈیل ویسا گھر کا ماحول. اللہ تعالیٰ ہمیں، اب ہم نیت کریں کہ انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں رکھیں گے اور کم سے کم 1500 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ عورت تو 15,000 پڑھتی ہے، ہم کم سے کم 1500 پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے نبی پر اور نورانیت آتی ہے ہمارے چہروں پر. 2-2 3-3 چاند گزر جاتے تھے. ہمارے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا. جب چولہا نہیں جلتا تھا تو کھانا نہیں بنتا تھا. آپ کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو 2-2 3-3 چاند گزر جاتے تھے، مثال کے طور پر رجب کا چاند، شعبان کا چاند، رمضان کا چاند، وہ چولہا ہی نہیں جلا، چولہا نہیں جلا تو کھانا نہیں بنا، تو گزر کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا کہ کھجور اور پانی پر ہمارا گزر ہوتا تھا. کھجور اور پانی پر ہمارا گزر ہوتا تھا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا کمرہ کتنا چھوٹا تھا. آپ لمبی نماز پڑھتے تھے. کبھی کبھار رات میں 1 رکعت میں 6 پارے پڑھتے تھے نفلوں میں. لمبی نماز پڑھتے تھے، لمبا رکوع کرتے تھے. سجدے میں جاتے نا تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرے پیر بیچ میں آ جاتے تھے تو میں محسوس کرتی تھی کہ ہمارے نبی سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تو میں اپنے پیر سکڑتی تھی، تب جا کے ہمارے نبی کا صحیح معنوں میں سجدہ ہوتا تھا. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھی. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. کبھی کبھار 7-7 دن گزر جاتے تھے، آپ کے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں جاتا تھا. آج افسوس ہوتا ہے ان کی بہت سی امت لون بیاج اور سود کے چکر میں ہے، پتہ نہیں کون سی کامیابی اور کہاں کی ترقی میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھ اٹھا لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وأعمالا صالحة ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا عزيز يا غفار رب زدني علما وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين والصابرين والشاكرين والعابدين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے اللہ رحیم والا کریم آقا، اللہ جی بے شک ہم بہت بڑے گنہگار، اللہ سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، گناہوں میں جکڑے ہوئے. اللہ آپ تو بڑے غفور الرحیم ہیں، آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ تو اکرم الاکرمین ہیں، آپ تو بڑی طاقت والے، قدرت والے، آپ تو بادشاہ ہے، آپ تو نبیوں کے رب ہے، آپ تو ولیوں کے رب ہے. اللہ آپ تو اپنے بندوں پر مہربان ہیں، آپ تو رؤوف الرحیم ہیں، آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ تو الرحمن ہیں، آپ تو الرحیم ہیں. اللہ ہم تو قرآن پڑھتے ہی شروع میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما. اللہ وہ بنی اسرائیل کے اس بندے کو آپ نے صرف معاف ہی نہیں کر دیا تھا بلکہ آپ نے اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا تھا. اللہ آج کے جلسے میں ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ ہمارے گناہ تو بہت زیادہ ہے لیکن آپ کی رحمت کے مقابلے میں ہمارے گناہ کچھ نہیں ہے. آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ. اللہ ہمارے پاس ایسے کچھ اعمال بھی نہیں ہے. اللہ ہمارا تو ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے. یوں فرمایا جس کا ظاہر کچھ اور ہو باطن کچھ اور ہو، یہ منافقت کا اعلیٰ درجہ نہیں تو پھر اور کون سا درجہ ہے. اللہ ہم لوگوں کے سامنے کچھ اور ہے، تنہائی میں کچھ اور ہے، موبائل کے سامنے کچھ اور ہے. اللہ ہم آپ کو بھولے ہوئے ہیں. اللہ وہ دل سے آپ کی محبت عطا فرما، آپ کا اللہ آپ کا رسپیکٹ عطا فرما، آپ سے حیا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری تنہائی پاک ہو جائے، ہمارے دل پاک ہو جائے، ہمارے موبائل صاف ہو جائے، قلوب کا تصفیہ ہو جائے، نفوس کا تزکیہ ہو جائے، سلوک کی ساری منزلیں خیر و عافیت سے طے ہو جائے. اللہ ایسے فیصلے فرما. اللہ ہم سے دین کا کام لے لے. اللہ چھوٹا بن کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں مفتاح للخیر بنا دے، مغلاقا للشر بنا دے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما، اس ادارے کو قبول فرما، دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما. اس کے معیار کو چاہے تعلیمی ہو، تربیتی ہو، اخلاقی ہو، اس کے معیار کو بلند سے بلندتر فرما. پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو قبول فرما. اللہ یہ آگے چل کے حافظ بھی بنے، عالم بھی بنے، قاری بھی بنے، مفتی بھی بنے اور پوری زندگی دین کا کام کرے. اللہ ایسے فیصلے فرما. اللہ ان کے اساتذہ کو ترقی عطا فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما. اللہ اس کی برکت سے اللہ ان کو بہت قبول فرما. تہجد کی توفیق عطا فرما، مناجات کی لذت عطا فرما. پیارے اللہ ٹرسٹی حضرات کو قبول فرما، نظام چلانے والوں کو قبول فرما. پیارے اللہ یہ نندیلاؤں گاؤں اس میں آپ نے بڑا سکون رکھا ہے، اللہ اس میں اور سکون عطا فرما. ہر ایک کو برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، برکتوں والی حلال روزی عطا فرما. کسی کا قرضدار محتاج نہ بنا، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ مائیں بہنیں بھی آئی ہے، اللہ بڑی امید کے ساتھ آئی ہے. اللہ یہ تو رات کا وقت ہے، اتنی رات تو ہمارے یہاں سے فقیر بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے. ہم آپ کی محبت کے فقیر ہیں. اللہ ہاتھوں کو کٹورا بنا کر آپ کے حضور پیش کر دیا ہے. اللہ اب ہم مال کے پیچھے نہیں اعمال کے پیچھے بھاگیں گے، اب ہم عمل والے بنیں گے. اللہ اب ہم آپ کو راضی کریں گے. اللہ سنا ہے جس گاؤں کی مستورات اللہ کی طرف آ جاتی ہے وہ گاؤں کا نقشہ ہی چینج ہو جاتا ہے. اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو اول وقت نماز پڑھنے کی، لمبی نماز پڑھنے کی، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. شوہر کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اولاد
اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرما، سچا پکا پردہ کرنے کی، سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع پہننے کی، لوگوں کو بتانے والا نہیں، اسٹون والا نہیں، کلرنگ نہیں، ڈیزائن والا نہیں، پستہ نہیں، اللہ آپ کو راضی کرنے والا، آپ کے حکموں کو پورا کرنے والا، اللہ برقع پہننے کی، اپنے آپ کو چھپانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کے آنے بیٹھنے کو قبول فرما، ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، ہمارے مرد حضرات کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرما۔ بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے، شوہر کو چاہیے غصہ کرنا چھوڑ دے، جو بہت غصہ کرتا ہے اگر موت کے وقت اللہ نے غصہ کر لیا پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ جو چاہتا ہے اللہ موت کے وقت مجھ پہ رحم کرے، اسے چاہیے سب پہ رحم کرنا شروع کر دیں، اس کی ابتدا اپنی بیوی کے ساتھ کریں۔ اللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، ہم تمام کو قبول فرما۔ رب کریم امت میں لوگ بہت حالات میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہے، الجھنوں میں ہے، ان کی تکلیفیں نہیں دیکھی جاتی۔ میں کرناٹکا کے سفر میں تھا، ایک جگہ گیا، ایک شخص آئے میرے پاس، 3 چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کر کے آئے، ایک کی عمر 6 سال، ایک کی عمر 5 سال، ایک کی عمر 2.5 سال۔ مجھے کہا کہ مولانا یہ تینوں میری پوتیاں ہیں۔ میں نے کہا میں تو سمجھا کہ یہ تینوں آپ کی بیٹیاں ہیں۔ کہا مولانا میری پوتیاں ہیں، بہت پیاری ہے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، ان کے لیے دعا کر دو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ یہ یتیم ہے۔ میں نے کہا یہ تینوں یتیم ہے؟ کہا جی ہاں، ان کے ابو 45 دن پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا مولانا۔ گھر میں قیامت سی چھا گئی، باپ کی عمر 28 سال تھی، ان کی امی کی عمر 26 سال ہے، یہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں ہیں، اپنے ابو کو یاد کرتی رہتی ہے۔ مولانا میں آپ کے پاس دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں نے اپنی بیگ میں سے کیڈبری نکالی، وہ تینوں کو دی، تو دادا کہنے لگے مولانا ان کو کیڈبری نہیں چاہیے، ان کو تو ان کے ابو چاہیے، ان کو تو ان کے ابو چاہیے، ان کو کیڈبری نہیں چاہیے۔ 6 سال کی بچی کی طرف اشارہ کیا، مولانا یہ بگ ہو گئی، یہ سمجھ گئی میرے ابو اب دنیا میں نہیں آئیں گے، یہ خاموش رہنے لگی۔ 5 سال کی بچی کی طرف اشارہ کر کے رونے لگے، مولانا یہ اس کے ابو کی بہت پیاری تھی، بہت لاڑکی تھی، یہ اس کے ابو ہے نا باہر سے ہارن بجاتے تھے، یہ دوڑ کے جاتی تھی، اپنے ابو کے ساتھ بازار سے سامان لے آتی تھی، پھل فروٹ لے آتی تھی۔ مولانا گھر میں سب روتے ہوتے ہیں نا، باہر سے ہارن کی آواز آتی ہے، کہتی ہے مما نہ رو نہ رو، ہمارے ابو آ گئے، ہمارے ابو آ گئے۔ دوڑتی دوڑتی باہر جاتی ہے اور روتی روتی آتی ہے کہ امی ابو نہیں ہے تو کوئی اور تھا، امی ابو نہیں ہے تو کوئی اور تھا۔ مولانا یہ سب منظر دیکھ کر میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، میں کیسے صبر کروں، صبر کہاں سے لاؤں؟ وہ 2.5 سال کی بچی کو میری گود میں لا بٹھا دیا اور کہا کہ مولانا میں کب تک اس کو جھوٹ بولوں گا؟ یہ روزانہ رات میں مجھے کہتی ہے دادو دادو اب تو اتنے سب دن ہو گئے، اب تو سچ سچ بتاؤ میرا ابو مکہ مدینہ سے کب آئیں گے؟ میرا کہہ لینا بھی آسان، آپ کا سن لینا بھی آسان۔ کاش آپ دیکھتے ان بچیوں کو، ان کا رونا دیکھتے، ان کا بل بلانا دیکھتے۔ اپنی اپنی زبان میں کچھ مانگ لیجئے، بہت مبارک مجلس ہے، کچھ مانگ لیجئے، دل سے مانگ لیجئے کہ اللہ میری تنہائی پاک کر دے، مجھے اپنا ولی بنا دے، مانگ لیجئے اللہ سے، اللہ کو مانگ لیجئے۔ اور ان یتیموں کے لیے کچھ آنسو بہا دیجئے۔ صحابہ نیکیاں کر کے روتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے۔ پیارے اللہ ہمیں آپ کے سامنے رونے والا بنا دے۔ سنا ہے جو آپ کے سامنے روتا ہے آپ کسی اور کے آگے اس کو رونے نہیں دیتے، جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے آپ کسی اور کے آگے اس کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیتے۔ اللہ میں امید کرتا ہوں ہمارے یہ ننڈے لاؤں کے لوگ سب لوگ اپنے ہاتھ میں انگوٹھی والی تسبیح رکھیں گے،
موبائل ہاتھ میں ہو، موبائل چلتا، تسبیح ہاتھ میں ہو، ذکر چلتا ہے، اللہ اب ہم سب عاشق رسول ہو جائیں گے، درود شریف پڑھیں گے، سنتوں پہ چلیں گے، اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے، مسجد وال جماعت میں بیٹھیں گے، ملاقاتوں میں جائیں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، اپنے علماء کی قدر کریں گے، اپنے بچوں کو وقت پر مدرسے میں بھیجیں گے، اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں گے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، ہر مہینے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ جب تک ہم صبح میں 1 آدھ پارہ نہ پڑھے وہاں تک اپنے گھر سے نہ نکلے، اللہ ایسا کوئی معمول بنا لینے کی توفیق عطا فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اس مجلس کی برکت سے ہم تمام کو بہت جلدی مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا